أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان قدر، سب سے پہلے سب مل کر دعا امام زمان علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان محترم، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، جس کی 124ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم خالق اکبر کاروان بشریت کے لیے ہدایت کا انتظام کرنے والا، انبیاء کو بھیجنے والا اور مکمل طور پر آئین اور دستور بھیجنے والا، آسمانی کتابوں کا نازل کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے چند کلمات کا امتحان لیا. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو ابراہیم نے اس امتحان کو تمام کیا. جب امتحان تمام ہوا تو پروردگار عالم نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم ہم آپ کو اس امتحان کی کامیابی پر امتیاز یہ دے رہے ہیں اور یہ سند عنایت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دستے ادب جوڑ دیے، دستے دعا بلند کیے اور درخواست پیش کی کہ ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں، میری اولاد میں، میری نسل میں بھی اس منصب کو عنایت کر دے۔ تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ قال، خداوند عالم نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ، یہ منصب یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اگر اس آیت کے اوپر توجہ فرمائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت بشریت کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ آج جن مشکلات کا میں گرفتار ہے اور جن مشکلات کا شکار ہے، اگر اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتی ہے تو قرآن وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس سے تمسک کر کے تمام مسلمان اپنی نجات کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اور قرآن کو اپنا لینا اتنا ضروری تھا کہ حسین نے، توجہ کیجیے گا، کہ مولا حسین کے سر و گردن میں جدائی ہو گئی لیکن قرآن سے جدائی اختیار نہیں کی۔ یہ مولا حسین کا ایک خاص امتیاز ہے کہ انہوں نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو جس سر کو تم کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کر کے چل رہے ہو تو یہ حسین کا سر بھی بلند رہے گا اور قرآن بھی بلند رہے گا۔ توجہ فرمائیں، جس نام کو تم مٹانا چاہتے ہو، تم نے قرآن کو مٹانا چاہا، قرآن ہماری زبان پہ جاری ہے۔ تم نے حسین کا گلا کاٹنا چاہا کہ بول نہ سکے، اختیار خدا کا دیکھو، اگر مجھے قرآن کے ذریعے نو کے نیزہ پر نہ بلوا دے تو اسے خدا نہ کہنا جس کے لیے میں نے قربانی دی ہے۔ مولا حسین نے یہ دکھا دیا کہ ہم جس کے لیے قربان ہوئے ہیں، تمہارا اختیار صرف اتنا تھا کہ تم ہمارے گلے پہ چھری چلا سکتے تھے، لیکن ہماری آوازوں کو بند کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ گلا کٹ تو سکتا ہے لیکن آواز بند نہیں ہو سکتی، آواز دینا خدا کا کام تھا۔ اسی لیے خدا نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہماری راہ پہ جو چلتا ہے، جو ہماری راہ میں قدم رکھتا ہے، اس کا گلا بھی کٹ جائے تو یاد رکھو اگر قرآن کے لیے قربانی دی ہے تو اسے قرآن ہی پڑھ کے بتائیں گے کہ قرآن بھی زندہ ہے اور قرآن پڑھنے والا بھی زندہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ قرآن سے متمسک ہو جاؤ اور قرآن کے وارث مصطفیٰ حسین سے وابستہ ہو جاؤ، اسی میں امت مسلمہ کی نجات ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، کوئی جذباتی اور تقریر کا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ جسے میں نے ایک پیغام کی صورت میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے آپ آیت کی طرف۔ آیت میں کیا کہا ہے خداوند عالم نے کہ وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے کیا کیا؟ ابراہیم کا امتحان لیا۔ اچھا، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، وَإِذْ کیا لفظ ہے؟ اِذْ کا لفظ الف اور زال، لیکن یہ بات یاد رہے کہ عربی میں اگر الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے تو پھر اسے الف نہیں کہتے، اسے حمزہ کہتے۔ یہ ایک خاص امتیاز ہے عربی زبان کا، اور یہ حمزہ جب زال کے ساتھ آتا ہے اِذ کی صورت میں تو اس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اور یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟
نہیں، حضرت ابراہیم سے نہیں خطاب، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اس وقت ابراہیم کے وقت میں محمد مصطفیٰ یاد کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب انسان نے اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، اور میں کہوں کہ اس وقت کو یاد کیجئے، تو خدا نے یاد کرایا اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ کہ یا اللہ یہ قرآن میں تو نے یہ کیوں کہہ دیا؟ کہ اس لیے کہ تم نے میرے نبی سے نہیں سنا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور کیا کہا تھا حضور نے؟ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والتین، کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آدم کی خلافت بھی نبی نے دیکھی، جو ہے نا حضرت نوح کی نبوت بھی دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا ماجرا بھی دیکھ رہے تھے، تبھی تو خداوند عالم نے کہہ دیا کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کو امتحان دیتے ہوئے نبی پاک نے دیکھا تھا۔ ایک سوال بھیجتے محمد والے محمد۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے امتحان لیا، کس چیز کے ذریعے لیا امتحان؟ کلمات کے ذریعے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ تمام تفاسیر میں جا کے دیکھیے، یہ وہی کلمات ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کو عنایت کیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان ان کلمات کے ذریعے لیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کو عنایت کیے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات عنایت کیے گئے ہیں؟ جا کے دیکھیے تفسیر فخر رازی، تفسیر زمخشری، تمام شیعہ سنی تفاسیر متفق ہیں، چاہے حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے تفسیر کی کتابیں ہوں، چاہے تاریخ کی کتابیں ہوں، سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ پنجتن پانچ علیہ السلام کے اسماء خمسہ تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے پروردگار عالم نے، اور انہی کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ کون ہے آدم؟ ابو البشر۔ تو جب باپ کی توبہ، معصوم باپ، جب معصوم باپ کی توبہ اہل بیت کے بغیر قبول نہ ہو سکی تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اپنی توبہ کو بارگاہ الہی میں قبول کروانا تو اہل بیت کا وسیلہ اختیار کر لو۔ اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے۔ آئیے کربلا کے اندر جناب حر نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ یا حسین آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ چاہیں تو اس تلوار سے اس میرے گلے کو کاٹ دیں اور چاہیں تو اپنے ماں باپ کے صدقے میں میری غلطی کو معاف کر دیں۔ اور حسین نے معاف کر کے بتایا کہ جو در حسین پہ آ جاتا ہے حسین بھی معاف کرتا ہے، حسین کا خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان مکمل کر دیا۔ تو اور جب یہ امتحان ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ڈگری ملی ہے۔ اچھا ڈگری کون سی مل رہی ہے؟ لیکن نبوت نہیں ملی ہے، اس لیے کہ نبی تو ہیں، نبی ہیں، نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، کتاب صحیفے دیے جا چکے ہیں، آیتیں نازل ہو چکی ہیں، پیغامات آ چکے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں، خلیل بن چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ اب یہ امتحانات جب آپ کے مکمل ہوئے ہیں تو اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام وہ بنے گا جو پہلے نبی ہو، پہلے رسول بنے، اس کے بعد خلیل بنے، اس کے بعد امام بنے۔
اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروردگار عالم کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے. ہو سکتا ہے نبی ہو رسول نہ ہو, بے شک ایسا ہی ہے نا کہ کتنے نبی ہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. ان میں رسول کتنے ہیں؟ 313. تو ہر نبی رسول نہیں ہے, لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. اور رسولوں میں بڑے رسول کتنے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہیں, اولو العزم ہیں, 5 ہیں. تو ہر رسول بھی کو بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو ان 5 کو حاصل ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, جب رسول بنا دیا, خلیل بنایا, اس کے بعد پھر اپنا کہا کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں, تو پروردگار میں نے اتنی زحمتیں کی ہیں اور اب تو دینا چاہتا ہے, تو اتنا کریم ہے. اچھا, جب ڈگری ملی تو اپنی اولاد کے لیے ہاتھ پھیلا دیا. میں یہ پوچھوں گا آپ سے, آخر آپ بھی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, آپ بھی پروفیسر ہیں, آپ بھی ٹیچر ہیں, آپ بھی لیکچرار ہیں, آپ کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. جب آپ کے بچے نے MBBS کی ڈگری حاصل کی, توجہ کیجئے نا, اور ڈائریکٹر صاحب نے آپ کے بچے کو ڈگری دے دی, تو آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ ڈائریکٹر صاحب میرے بچے کے لیے بھی دے دے. کمیاں طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. یہ ڈگری ہر ایک کو اس طرح سے نہیں مل جاتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, علیہ السلام بھی ہیں, خلیل خدا بھی ہیں, اور بڑے اور کھڑے ہو کر کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کے سامنے کہہ رہے ہیں. خود بھی پڑھے لکھے, خود بھی قابل, خود بھی نبی, اور کہے کس کے سامنے رہے؟ خالق کائنات کے سامنے کہ پروردگار میری اولاد میں بھی دے دے. تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ لا ینالو عہد الظالمین. میں کہوں گا اے ابراہیم, کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ عہدہ کسے ملنے والا ہے اور کسے نہیں ملے گا؟ آپ کہیں گے بالکل معلوم ہے. تو پھر جب معلوم ہے تو پھر تقاضا کیوں کیا؟ یہی تو سوال ہے کہ اگر معلوم ہے, معصوم ہے, علم رکھتے ہیں, علم نبوت رکھتے ہیں کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جا سکتا, اس سے پہلے نبی کسی ظالم کو بنایا نہیں بنایا نا. توجہ ہے, نبی کسی ظالم کو نہیں بنایا, رسول کوئی ظالم نہیں بن سکتا, خلیل کوئی ظالم نہیں بن سکتا. تو جب یہاں نہ نبوت ظالموں میں جا سکتی ہے, نہ رسالت ظالموں میں جا سکتی ہے, نہ خدا کا خلیل کوئی ظالم بن سکتا ہے, تو کوئی امام ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ظلم دیکھو وہاں امامت نہیں آ سکتی, اور جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا. ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ نے. اب دیکھیں, خالق کائنات کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکتب پروردگار کے شاگرد ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور مانگ کس سے رہے؟ جب نبوت ملی تو نہیں کہا کہ میرے پروردگار میری اولاد میں بھی نبی بنا دے. جب رسالت ملی تو نہیں کہا کہ پروردگار میری اولاد میں بھی رسول بنا دے. جب خلیل بنایا تب بھی نہیں کہا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی دوست بنا دے. لیکن جب امامت کا عہدہ مل رہا ہے تو فوراً دستے ادب جوڑ رہے ہیں, پروردگار میری اولاد کو بھی دے دے, یا اللہ میری اولاد کو بھی دے دے. کیوں کہہ رہی ہے؟ کہ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت ختم ہونے والی ہے, ختم نبوت کا اعلان ہونے والا ہے, ختم رسالت کا ہونے والا ہے, اور دوستوں کا کیا معلوم کب ساتھ رہے کب چھوڑ کے بھاگ جائیں. توجہ ہے نا, کہ ایسے نہیں مانگوں گا, ایسوں کو مانگوں گا جو بھاگ نہ سکے. یہی وجہ ہے کہ جو ایمان تھا ڈٹا رہا. توجہ ہے نا, رسول نہیں گئے, رسول کا ماننے والا ایمان نہیں گیا. ایک سوال دیکھتے محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا عہدہ دیا ہے. اچھا, اب جب یہ عہدہ مل گیا
تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کتنا سخت ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنا گویا آپ یہ دیکھیے کہ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت انبیاء میں اگر کسی کو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا حضرت ابراہیم کیا ہے کیا رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ اور اس کی 35 اور 36ویں آیات. آواز دی رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اچھا کس شہر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ مکہ کی طرف. اچھا پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا. کس نے کہے یہ جملے؟ حضرت ابراہیم نے. اور خداوند عالم نے ان جملوں کو آیات کی صورت میں قیامت تک کے لیے معجزے والی کتاب یعنی قرآن کے اندر محفوظ کر دیا. تو کوئی تو رابطہ ہوگا. خدا کچھ تو چاہتا ہے کہ ہم تک یہ پیغام پہنچے آنے والے لوگوں تک قیامت تک. یعنی جب تک قرآن باقی رہے گا حضرت ابراہیم کی یہ دعا باقی رہے گی، قرآن میں باقی رہے گی. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار میری اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. پروردگار نے کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بتوں نے بہت ساری جماعت کو، ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. توجہ ہے نا؟ ایک سوال بھیجیں محمد والے محمد. پنکھوں کے شور میں تو اور بھی آپ کے اوپر سکوت طاری ہو جائے گا اور میری آواز بہتر طور پر آپ تک پہنچ سکے گی. لیکن آپ لوگ نہ گھبرائیں کیونکہ آپ کے پاس پھر بھی کوئی پنکھا چل رہا ہے اور اے سی کی ویسے بھی کولنگ ہے، لیکن وہ جو ہے تقریر انشاءاللہ گرمانے والی رہے گی اور آپ کے احساسات گرمانے والے رہیں گے. تو پھر کوئی تھکن کی بات نہیں ہے، پسینہ آپ کو نہیں آئے گا مجھے آئے گا، لہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال بھیج دیں محمد والے محمد. چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ پروردگار بڑا خوبصورت مکالمہ ہے یہ خداوند عالم کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، کیونکہ ابراہیم پہلے امام ہیں. توجہ کیجیے گا تو امام کی ذرا شان بھی پتہ چل جائے نا کہ امام میں اور خدا میں ربط کیا ہے، گفتگو کیا ہوئی ہے امام میں اور خدا میں. اچھا کہ ابراہیم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار اس لیے کہ بتوں کی وجہ سے بتوں نے بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. توجہ ہے؟ یعنی امت ابراہیم کو گمراہ کرنے والے کون تھے؟ بت بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو پھر بولتے نہیں، تقریر نہیں کرتے، گمراہ کیسے کر دیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، سامنے آگے کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، وہ تو بیچارے خود بت ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب خاموش ہیں اس کا مطلب یہ ہے گمراہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ جب بولتے نہیں ہیں. چلے آپ کی بھی مشکل حل ہو گئی، لائٹ آ گئی. اب مختصر نہیں کروں گا، آپ لوگ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا مشکل آپ کی تھوڑی حل ہوئی ہے، مشکل تو میری حل ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ تو پہلے بھی مشکل میں نہیں تھے، اب بھی مشکل میں نہیں ہے الحمدللہ. اچھا تو پھر پروردگار ان بتوں نے بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا.
اچھا میں آپ کے ذہنوں کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، اس لیے دیکھیں میں ٹھہر ٹھہر کے جملے بیان کر رہا ہوں. اچھا بتوں نے ایک جماعت کو، اور بہت بڑی جماعت، انہن اضللن کثیرا، کثیر کا لفظ استعمال ہوا، من الناس، لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا. پروردگار یہ لوگوں کی جماعت گمراہ کیسے ہو گئی؟ بت تو بولتے ہی نہیں ہے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہ ہو؟ اچھا یہ گمراہی کے مرحلے میں ہے. اب قرآن ہی سے دوسری مثال بھی دے دوں کہ جس طرح گمراہ کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کے لیے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. کیا کہا ہے کہ پہلا گھر جو پروردگار عالم کی جانب سے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، کہاں پر؟ مکہ میں. ہدن مبارک بھی ہے، مبارکن وہ ہدن للعالمین، وہ ہدایت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. تو بتائیے کعبہ کبھی بولا؟ کعبہ کبھی بولا؟ لیکن ہدایت ہے کس کی نظر میں؟ قرآن کریم کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسری مثال دے دوں، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ، وہ رکھا ہوا ہے، اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قرآن نے کہا ہے بحقیق بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور اس کی ہدایت مضبوط ترین ہدایت ہے. تو بتائیے کبھی قرآن نے آگے آپ سے کچھ کہا؟ تو نہ قرآن بھی خاموش، کعبہ بھی خاموش، لیکن دونوں ہدایت کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو بت خاموش رہ کر گمراہ کرنے والے، توجہ کیجئے گا جاور بھائی، وہ بت خاموش رہ کر گمراہ کرنے والے، کعبہ خاموش رہ کر ہدایت کرنے والا، قرآن خاموش رہ کر. یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو بولتا نہیں ہے، جو صبح کو جزدانوں کے اندر محفوظ رہتا ہے اور کھلتا کب ہے؟ دیکھیں اب خاموش ہو گئے نا آپ لوگ. جب کوئی مرنے لگتا ہے کیسے سے قرآن کی حوادث آگے جلدی. یعنی آپ دیکھیے قرآن آیا تھا حیات دینے کے لیے، ہم نے مرنے کا وسیلہ بنا لیا. توجہ فرمائی آپ نے، یہ کتنے بڑے قرآن کی مظلومیت ہے کہ جسے قرآن نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے اسے بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا. ہے نا ٹرینوں کے اندر ایسا ہی ہے. تو یہ قرآن کی مظلومیت نہیں ہے. تو اب آپ یہ بات دونوں باتیں طے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کے لیے بھی بولنا ضروری نہیں ہے اور ہدایت کرنے کے لیے بھی بولنا ضروری نہیں ہے. تو جب یہ دونوں باتیں قرآن ہی کی روشنی میں طے ہو گئی کہ نہ گمراہ کرنے کے لیے سامنے آ کر بولنے کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے گا، اور نہ ہدایت کے لیے سامنے آ کر بولنے کی ضرورت ہے، تو ہدایت کرنے والا بھی خاموش رہ کر ہدایت کر سکتا ہے قرآن سے ثابت، اور گمراہ کرنے والا بھی خاموش رہ کر گمراہ کر سکتا ہے. تو جب یہ دونوں باتیں قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آ گئی، تو جب تک میں نے یہ بات کہی کہ ہاں بت گمراہ کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں، کعبہ خاموش رہ کر ہدایت کر سکتا ہے، کہاں کر سکتا ہے، کہ آپ کے پاس کبھی کعبہ چل کر آیا؟ کہ نہیں. کہ قرآن کبھی چل کر آیا؟ کہ نہیں. کہ کعبے نے کبھی کچھ کہا؟ کہ نہیں. کہ قرآن نے کبھی کچھ کہا؟ نہیں. اور جیسے ہی میں نے کہا کہ میرا امام پردہ غیب میں رہ کر ہدایت کرتا ہے، تو پھر زبانیں کھولنا شروع ہو گئی کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو سامنے آتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، تو وہ ہادی کیسے ہو جائے گا؟ بس جیسے کعبہ خاموش رہ کر ہادی. جیسے کعبہ خاموش رہ کر ہدایت کرنے والا ہے، جیسے قرآن خاموش رہ کر ہدایت کرنے والا ہے، ویسے ہی میرا امام پردہ غیب میں رہ کر خاموش
خاموش رہ کر بھی ہدایت کرنے والا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بتوں کو مان رہے ہیں, بتوں پہ ایمان ہے کہ گمراہ کرنے والے ہیں, لیکن انتظام خدا کو نہیں مانتے. پر جس کا جیسا ایمان ہے چاہو تو بتوں کو مان لو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت خدا پہ ایمان نہیں ہے کہ وہ بھی ہدایت کر سکتے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ تو بس یاد رکھیں, جب تک انسان خاموش رہتا ہے, جب بولے تو زبان ہادی ہے, خاموش رہ جائے تو کردار ہادی ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم نے نبی کو نبوت کے بعد ہادی نہیں مانا. جب نبوت کے بعد بولے تب بھی ہادی تھے, اور نبوت سے پہلے خاموش رہے تو نبوت کا کردار ہدایت کر رہا تھا. اگر ہدایت نہیں کر رہا تھا تو اتنے لوگ نبی کو ہادی نہ مان رہے ہوتے, صادق نہ مان رہے ہوتے, امین نہ مان رہے ہوتے. پروردگار عالم نے پہلے کردار خاموش رکھ کر کردار کے ذریعے ہدایت کی ہے, اور نبوت کے اعلان کے بعد زبان کے ذریعے ہدایت کی ہے. ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. آپ لوگ گھبرائے تو نہیں ہیں؟ آگے پڑھ دوں. حضرت ابراہیم, امامت ہے نا, امامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ماحول عجیب تھا, ماحول عجیب ماحول تھا. وہ کیا عجیب ماحول تھا؟ کیسے لوگ رہتے تھے؟ اب اگر دیکھیں بعض لوگ جو نا وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ لوگ تھے اس ماحول میں. اگر نہیں تھے تو ذہن تو پہنچ گئے نا کہ وہ ماحول کیسا تھا. اچھا چلیں میں اس کی وضاحت کر ہی دوں دو جملوں میں سے. اچھا دور کیسا تھا حضرت ابراہیم کا؟ ایک طرف قوم ہے اور دوسری طرف وہ نمرود ہے. نمرود کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ کہ میں خدا ہوں, مجھے خدا مانو. ایسا ہی ہے. اچھا, قوم کیا کہتی تھی؟ قوم یہ تھی کہ اسے خدا مان رہی تھی, بتوں کو خدا مان رہی تھی, ستارے کو خدا مان رہی تھی, آفتاب کو خدا مان رہی تھی, مہتاب کو خدا مان رہی تھی. ایسا ہی ہے نا. تو حضرت ابراہیم کے سامنے دوہرا ماحول تھا. کبھی قوم کے پاس جانا پڑتا اور بتاتے کہ دیکھو یہ خدا کے کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے, اور کبھی نمرود کے پاس جا کر اسے کہنا پڑتا تھا کہ تو خدا کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے. آپ نے دیکھا تو قوم, کبھی قوم کو آ کے سمجھا رہے ہیں کیا کہ جسے تم خدا مان رہے ہو یہ خدا نہیں ہے, اور کبھی نمرود کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے. تو اب دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, کریں تو کیا کریں؟ قوم کو سمجھائیں یا اسے سمجھائیں جو اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہے؟ اب کریں تو کیا کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عجیب کام کیا. کیا کام کیا؟ ایک عجیب کام کیا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم ساری زندگی آپ نے ایک بہترین کام کیا. عید کا دن آیا, پلان تیار کر لیا. دیکھیں یہ امام ہے, امام کے پلان خدا بنا کے دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عید کا دن انتخاب کیا, اور کام کیا کیا ہے اس دن جا کے آپ سب جانتے ہیں, اس کی وضاحت بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گئے, عید کا دن انتخاب کیا اور جا کے سارے بتوں کو ڈھیر کر دیا, اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا, اور وہ جو تیشا تھا کلہاڑی وہ اس کے گلے میں ٹانگ کے آ گئے. اچھا, آگے گھر بیٹھ گئے بڑے اطمینان کے ساتھ. اچھا, جب آ گئے ہیں تو اب دیکھیں قرآن کریم نے کیا خوبصورت منظر پیش کیا. توجہ کیجیے گا, کبھی پڑھیں اسے سورہ انبیاء کو, خدا کی قسم قرآن پڑھا کریں, بہت دلچسپ باتیں ہیں قرآن میں. جب کچھ پڑھنے کو دل چاہے نا تو واٹس ایپ کے میسیجز نہ پڑھا کریں. بہترین طریقہ ہے اپنے واٹس ایپ کے اندر قرآن اپلوڈ کر لیں, اپنے موبائل کے اندر. کبھی آفس کے اندر دل تھک جاتا ہے, دماغ تھک جاتا ہے, تو کبھی قرآن کی 2 آیتیں بیٹھ کے پڑھا کریں, انبیاء کے واقعات پڑھا کریں, آپ کو بہت لطف آئے گا. اور اس کے بعد کہا کیا, جب آئے ہیں سارے نمرودی بتوں کی پرستش کرنے والے, آگے دیکھا کیونکہ عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن کر آئے, آؤ چلے اپنے اپنے خداؤں کو سلام کر کے آئے. جب آگے دیکھا بت کا دن ہے, خداؤں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. یہ کیا ہوا؟
من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کا ڈھیر کس نے لگا دیا؟ یہ باتیں ہو رہی، اب ہو نہ ہو، اب دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں، ہو نہ ہو کہ وہی ہوگا جو ہمارے خداؤں کو برا کہا کرتا تھا۔ کہ کون ہے؟ کہ ابراہیم۔ کہ چلو اب سب جمع ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ڈھیر کر دیا، ایسا ہی ہے نا، اور ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، بت شکنی کرتے رہے، تنو تنہا تھے، لیکن یہ بتا دیا کہ بت شکنی سیکھو، بت پرستی نہ سیکھو، یکو تنہا رہ کر بھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ جو کر چلے گا وہ اپنے کردار سازی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی مثال دے دوں؟ اچھا دیکھیں، آپ اٹھے صبح کو، صبح سویرے اٹھے، آپ نے مصلی بچھا دیا، آپ کا 1.5 سال کا بچہ اس نے دیکھا ہے یہ بابا جان نے کیا کیا، یہ ایک چھوٹا سا قالین جیسا ٹکڑا اٹھا کے بچھا دیا، اس پر تسبیح رکھی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اسے تو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، 1.5 سال کے بچے کو کیا معلوم، آج کل تو بڑے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے کہ وہ تو اپنے ابا کو دیکھتے ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ صبح کو ماشاءاللہ جو شخص رات کو 2 بجے تک جاگے، 3 بجے تک جاگے، اور آج کل تو ماشاءاللہ جابس ایسی آ گئی ہے 5 بجے شروع ہوگی، رات کو 2 بجے ختم ہوگی، تو جو 2 بجے سوئے گا وہ 5 بجے اٹھے گا نماز کے لیے، وہ گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بتائیے وہ کیسے گواہی دے گا؟ اس لیے کہ وہ تو 3 بجے سو جائے، وہ تو 2:30 بجے سو جائے، تو کون گواہی دے گا؟ یہ گواہی کس کے لیے بچائی تھی حسین نے؟ سونے والوں کے لیے یا جاگنے والوں کے لیے؟ جاگنے والوں کے لیے بچائی تھی نا۔ تو اچھا اب آئے وہ سب کے سب، آپ نے دیکھے وہ مصلی بچھا دیا، بچے نے دیکھا کہ بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ، حد یہ ہے کہ آپ کی نماز پڑھنا محال کر دیتا ہے کبھی کبھی بچہ، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے صبح سویرے اٹھنے سے بچہ 1 سال کے بعد نمازی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھا جیسے بابا کر رہے ہیں ویسے وہ بھی برابر میں کھڑا ہو گیا۔ کبھی کبھی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سجدے کا اٹھا کے بھاگ جائے گا، لیکن کچھ وقت ہوگا اس کے بعد وہ بچہ برابر میں کھڑا ہونا چھوڑ دے گا۔ آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا، آپ سجدے میں گئے، وہ بھی سجدے میں جانے لگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نماز کے ذریعے بچہ نمازی بن گیا۔ آپ کے جون جولائی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، چاہے آپ نے افطاری اور سحری کے لیے رکھا، چاہے پکوڑوں کے خاطر ہی رکھا، مسجد تک آئے، بچے نے مسجد کا رستہ دیکھ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں پکوڑے تو ملیں گے کم از کم، لیکن آپ کے پکوڑوں کی چاہت نے بچے کو نمازی بنا دیا، آپ کی افطار کی چاہت نے بچے کو روزہ رکھنا بتا دیا، اور جب آپ دنیا سے گئے تو اب آپ کا بچہ نمازی بھی تھا اور آپ کا بچہ روزے دار بھی تھا، تو بتائیے اچھی میراث چھوڑ کے گئے یا بری میراث چھوڑ کر گئے؟ اب جب نامہ اعمال کھولا اور تقسیم ہوئی کہ ادھر والے جنت میں جائیں، ادھر والے جہنم میں جائیں، اب آپ کے نامہ اعمال کی طرح جب اٹھا کے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری نیکیاں یہ کہاں سے آ گئی؟ پروردگار یہ تو میں نے انجام نہیں دی، کہ تمہارے بچے کی تربیت، جو وہ نماز پڑھتا رہا تمہارے حصے میں لکھی گئی، جو انہوں نے روزے رکھے تمہارے حصے میں بھی ثواب لکھا گیا، کہ اچھا پروردگار یہ اتنا سارا انعام میرے لیے ہے، کہ آج خوش ہو گیا، کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پروردگار نے کہا ٹھہر جاؤ، انعام لینا چاہتا ہے؟ کہ ہاں پروردگار انعام لینا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھہر جاؤ، لاؤ دوسرا نامہ اعمال۔ اب جو نامہ اعمال پیش کیا تو سارے گناہ، سارے عذاب کے خالق کھلے ہوئے تھے۔ کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے انجام نہیں دیا۔ کہ ابا جان کو سب سے پہلے صبح اٹھتے، جب بچے نے دیکھا کہ اچھا ابا جان کی صورت ایسی ہے تو بیٹے کی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، بابا جان کو جھوٹ بولتے دیکھا، بیٹا آپ کے جھوٹ بولنے سے جھوٹ بولنے لگا، آپ کے رشوت لینے کو دیکھ کر بیٹا بھی رشوت لینے لگا، آپ نے ملک کا تیل نچوڑا وہ پوری قوم کو
ظلم کی چکی میں پیسنے لگا. تو جب آپ انعام لینا چاہ رہے تھے تو جو بچے نے عذاب کے کام کیے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو اگر انعام لینا جانتے ہو تو آؤ پھر عذاب کی طرف بھی. تو یاد رکھو آپ کا کردار ہے جو آپ کی اولاد کو اچھا بھی کرے گا اور آپ کی اولاد کو برا بھی کر دے گا. تو بس یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا کہ میں اکیلا رہ کر بھی بت شکنی کروں گا. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کو تنے تنہا تھے اور امت کہہ کر پکارا ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد اچھا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب جمع ہو کر آ گئے. آپ تھکے تو نہیں ہے؟ میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں منزل سے. اچھا آئے سب جمع ہو گئے. ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے. دیکھیں ابراہیم انہوں نے کہا ہے, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نا. آپ نے یہ کام کیا ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا ہم بدھ کدے سے آئے. کہا کیا ہوا وہاں؟ کہا سارے بدھ ڈھیر ہوئے پڑے. کہا اچھا کوئی زندہ نہیں بچا؟ کہا ایک تھا بچا ہوا. کہا تو اسی سے پوچھ لیا ہوتا. کہا اسی سے پوچھ لیا ہوتا, اتنی دور چل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں یہیں سے ذہنوں کو سجوڑ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ گلی کے اندر آپ کو روتا ہوا ملے, آپ پوچھیں گے بچے سے کہ بیٹا کس نے مارا؟ یا آپ گھر جا کے پوچھیں گے کہ کس نے مارا میرے بیٹے کو؟ نہیں نا. آپ جانتے ہیں, ہر بات یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ کمزور صحیح مار کھا گیا لیکن بتا سکتا ہے کہ کس نے مارا. تم ایسوں کو خدا مان رہے ہو کہ جو اپنا دفاع تو کر نہیں سکتے, بتا بھی نہیں سکتے کہ مارا کس نے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی کبھی کبھی اتنی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ خود افضل ہوتے ہیں اور ایسوں کو مانے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی. ایک سوال بھیجے محمد والے محمد تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا. میں کہوں گا اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے بتوں کو توڑ دیا, بت ختم ہو گئے. ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے رہے اور بتوں کا صفایا کر دیا. ایسا ہی ہوا نا. لیکن اس کے بعد بتوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی. اس وقت تک بت کدے ہوئے تھے بت, لیکن جب حضرت ابراہیم چلے گئے تو پھر بت کہاں آ گئے؟ خانہ کعبہ میں چل کر آ گئے. میں کہوں گا یا ابراہیم آپ نے بتوں کو توڑا تھا بت کدے میں جا کر. توجہ ہے نا, آپ نے بتوں کو توڑا بت کدے میں جا کر, اور آپ تو چلے جائیں گے. توجہ کیجئے گا, آپ چلے جائیں گے اور آپ کے چلے جانے کے بعد اگر ان بتوں نے پھر کبھی سر اٹھا لیا اور یہ بت کدے سے نکل کر کعبے تک آ گئے. اب کعبے کے اندر بت رکھے ہیں, کعبے کی چھت پہ بت رکھے ہیں, کعبے کی دیوار پہ بت رکھے ہیں, کعبے کے ذہن میں بت رکھے ہیں, جگہ جگہ بت رکھے ہیں. ابراہیم اگر آپ کے چلے جانے کے بعد ہر جگہ بتوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اسی دن کے لیے تو میں نے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی دے دے. اس لیے مجھے دیا تھا عہدہ امامت, خدا نے مجھے دیا ہے, اپنی اولاد کے لیے اسی لیے مانگا ہے کہ اگر میں بت توڑ کے چلا جاؤں اور پھر بتوں میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ کعبے تک پہنچ جائے تو وہ کعبے میں آئے گا. میری اولاد میں سے ایک کو امام بنا کے بھیجے گا جو آئے گا بھی کعبے میں. توجہ ہے نا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں ذریت ابراہیم کے دو فرزند بت شکنی کے لیے آگے بڑھے. کون؟ پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات. اچھا دو افراد, دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. توجہ کیجئے گا, دونوں آگے بڑھے لیکن ایک نے اپنے کاندھے پر اٹھایا. اب سوال یہ ہے کہ بت کون توڑے؟ اب دیکھ لو کہ امامت کہاں گئی ہے.
یہ انتظام قدرت تھا، یہ انتظام پیغمبر اسلام تھا کہ علی آپ میرے کاندھوں پر آئیں تاکہ دنیا دیکھے کہ وارث ابراہیم کون ہے اور امامت کدھر گئی ہے۔ جو امامت میں وراثت ملی ہے وہ علی کے پاس ہے، جو رسالت میں وراثت ملی ہے وہ ادھر ہے۔ جب میں اس فضیلت کو بیان کر رہا تھا تو یہ صاحب کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نبی کے کاندھوں پر علی کو سوار کر کے آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا گستاخ، خبردار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ ہم فضیلت مانتے بھی جب ہیں کہ علی ایسی جگہ پر آ گئے، نبی ہے، علی ہے، علی کی ساری ولایت نبی کی وجہ سے ہے، علی کی ساری فضیلت ہے ہی نبی کی وجہ سے۔ اگر نبی کے جانشین نہ ہوتے تو ہم علی کو ولی کبھی نہ مانتے۔ توجہ ہے نا، ہم علی کو ولی مانتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ نبی نے اپنا ولی قرار دیا تھا۔ توجہ ہے نا، ہم اسی وجہ سے تو اسے فضیلت مانتے ہیں کہ جس کے دوسرے مبارک تک کوئی نہ پہنچ سکا وہاں علی کے قدم پہنچے ہیں۔ اس آواز بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ اب توجہ فرمائیے گا، محدث دہلوی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فارسی کتاب ہے اور عجیب جملہ لکھا۔ جب مولا کائنات کی اس فضیلت کا انہوں نے ذکر کیا نا اپنی کتاب میں، تو جیسا ذکر کیا ہے ویسا ہی بیان کرنا چاہوں گا۔ اچھا، کہنے لگے کہ جب پیغمبر اسلام علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر رہے تھے تو نبی نے کمال وجد میں، دیکھیں یہ کس نے لکھا ہے؟ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور لکھا کیا ہے کہ نبی نے کمال وجد میں آ کر، تو دیکھیں علی کی فضیلت وہ ہے کہ جس میں نبی کو بھی وجد میں وجد آتا ہے۔ اور کیا آپ نے، یہ جملے ہمارے نہیں ہیں، یہ محدث دہلوی کے جملے ہیں، کہا نبی نے کمال وجد میں آ کر، عجیب جملہ کہا کیونکہ جملہ فارسی میں لکھا انہوں نے، میں فارسی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور کہا خوشا بحال تو، توجہ کیجئے گا، یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق نکنی، اے علی کیا کہنا تمہارا کہ حق کا کام انجام دے رہے ہو، وہ حبذا بحال من کہ بار حق نکشم، اور کیا کہنا میرا کہ حق کا بار اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب تو مان لو کہ علی حق ہے اور عین حق ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ وہ مراتب ہیں امامت کے کہ جو اسی گھرانے میں ملیں گے۔ اگر احترام ملے گا تو اسی گھرانے میں ملے گا۔ توجہ فرمائیے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اس کی مزید تفصیلات پڑھتا آپ کے سامنے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ لوگ تشریف لے آئے تو، کیونکہ سبزہ زار بڑے والے جو ہیں وہ بڑے ناز نخروں والے ہیں، بڑی محبتوں والے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ بیچارے آتے ضرور ہیں، چاہے دو ہی کر کے آئیں، لیکن اپنا چہرہ جو ہے مہینے دو مہینے میں دکھا دیتے ہیں۔ بہت محبت والے لوگ ہیں، واقعا ناز ہے مجھے ان پر اور بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اب یہ کیسے کرتے ہیں یہ انہی کو پتا ہوگا۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ان کی ولادت کے ٹھیک 10 دن کے بعد ہو گیا تھا۔ توجہ ہے؟ اچھا، پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ توجہ ہے جملے پر؟ پالنے والی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ احترام کرتے تھے۔ اچھا، اب توجہ کیجئے گا، کسی نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا آپ اپنی پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے؟ تاریخوں میں کتاب میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، مولا نے کہا کہ دیکھو میں اس وجہ سے کھانا نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کا ہاتھ جس نوالے کی طرف بڑھے کہیں میرا ہاتھ اس طرف نہ بڑھ جائے اور یہ میری ماں کے حق میں بے احترامی نہ ہو جائے۔
توجہ ہے آپ نے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ بھی پروردگار عالم کی ایک حکمت تھی کہ 10 دن کے بعد امام کی حقیقی ماں کا انتقال ہو گیا، اور امام پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جواب یہ دیا ہے کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ اس طرف بڑھ جائے جہاں میری ماں کا ہاتھ بڑھے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی پالنے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں حقیقی ماں کا احترام کتنا ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے، کتنا احترام دیا ہے ماں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سوال برانگیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام تو معصوم ہوتا ہے، امام کا ہاتھ کیسے بڑھ سکتا ہے اس نوالے کی طرف کہ جہاں ماں کا ہاتھ بڑھے؟ ہے نا، سوال ہے نا یہ؟ تو اچھا دیکھیں، یہ ہے ادب اہل بیت، یعنی بات کو اس انداز سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے اور ہم نسبت فعل کی اپنی طرف دے لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کی ہدایت بھی ہو جائے اور تبلیغ کا ذریعہ بھی نکل آئے کہ دیکھو میں معصوم ہوں، یقیناً میرا ہاتھ اس نوالے کی طرف نہیں بڑھے گا، لیکن میری ماں کا ہاتھ تو بڑھ سکتا ہے۔ یہ پالنے والی ماں تو معصوم نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں، ہم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ماں کے حق میں اتنا سا بھی خیال پیدا ہو نہ پائے کہ اس کا ہاتھ اس طرح بڑھ جائے۔ یہ احترام بتایا امام نے۔ اعتبار بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد دیکھیں، آپ زندگی کے کسی مرحلے پر امام کی زندگی کو دیکھیں، ایسے ماحول کے اندر توجہ کیجئے گا کہ جہاں روحیں کانپ اٹھ جاتی تھی وہاں پہ امام زندہ رہے ہیں۔ کربلا کے بعد زندہ رہنا اور کربلا کے اندر زندہ رہنا آسان کام نہیں تھا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جس جگہ پہ ایک انسان کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا وہاں سید سجاد کا باقی رہ جانا یہ پروردگار عالم کی ایک مشیت تھی، ایک تقاضائے مشیت تھا پروردگار عالم کی، ایک حکمت عملی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں سجدے اور اس کے باوجود یعنی جلتے ہوئے خیموں کو ایسے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھنا اور لاش حسین پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کربلا کے وہ سارے مناظر کے بعد بھی سید سجاد سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے ماحول میں کہ جہاں ایک بج نہیں سکتا تھا اور امام صبح شام گریا کرتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام اکیلے ہیں، تن و تنہا ہیں، اور ایک کم سن بچہ ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا، اور چند خواتین ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے وہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ آج دنیا میں جتنی بھی نسل رسول موجود ہے، سادات کرام موجود ہیں، یہ کس کی عطا ہے؟ یہ ایک سید سجاد کا ذریعہ ہے کہ سید سجاد نے اتنی بڑی نسل رسالت کو بھی بچایا اور ایسے ماحول کے اندر پیغمبر کے دین اور شریعت کو بھی بچا دیا۔ تو اب اگر امام سجاد کو آل محمد کا آدم نہ کہا جائے، توجہ کیجئے گا، یعنی آدم آل محمد نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جہاں ایک کے بچنے کی گنجائش تھی وہاں اتنی سادات کو بچا کے گئے اور پورا دین بچا کے چلے گئے۔ یہ ہے عمل، یہ ہے حکمت عملی امام کی۔ اب دیکھیں کہ امام کی ہر زندگی کے موڑ کو دیکھ لیجیے، آپ عبادت کے مرحلے کو دیکھیں، آپ کون سا مرحلہ تھا امام کا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ درخت جو امام کے باغ میں لگے ہوئے تھے، ہر درخت کے نیچے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اتنی عبادتیں ایسے ماحول کے باوجود۔ تبھی تو شاعر نے کہہ دیا تھا کہ اتنی مصیبتوں میں بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا کہ خدا کوئی نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، امام سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں اور ایسے ماحول کے باوجود سجدے اور تسبیح پروردگار عالم۔ حد یہ ہے کہ ایک کہنے والے نے کہہ دیا، عجیب جملہ کہا کہ مولا اتنی طاقت کس میں ہے، کون اتنے سجدے کر سکتا ہے، کون اتنی، آپ سید الساجدین ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، چاہنے والے نے آ کے جب یہ جملہ کہا بیٹا باقر، امام محمد باقر علیہ السلام برابر میں بیٹھے،
کہ بیٹا باقر ذرا وہ ہمارے جد کا صحیفہ علوی تو لے کر آنا. صحیفہ علوی منگوایا اور کھول کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ کون ہے کہ جو میرے جد علی مرتضیٰ جیسی عبادت کر سکے. اس لیے کہ میرا سارا زور کس بنیاد پر ہے؟ سجدوں کی بنیاد پر. میری ساری فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ سجدوں کی وجہ سے ہے, رکوع کی وجہ سے ہے, قیام کی وجہ سے ہے, بندگی کی وجہ سے ہے. لیکن میرے جب علی مرتضیٰ کی ضربت دیکھو کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. توجہ کیجئے کہ جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہو, اس کی تمام ضربتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس کی ضربتوں کا یہ عالم ہے, اس کے سجدے کس مقام پر ہوں گے, اس کا رکوع کس مقام پر ہوگا, اس کی بندگی کس مقام پر ہوگی. توجہ فرمائی آپ نے. تسبیح امام حسین علیہ السلام, تسبیح پروردگار پڑھتے ہیں. بنائی کس چیز کی تھی تسبیح؟ دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کی مشکلات کو بھی حل کرتا جا رہا ہوں, مسائل کے جوابات بھی دیتا جا رہا ہوں. ایک سلام بھیجتے محمد و آل محمد. آپ کو پتہ ہی جو آپ سجدہ کا رکھتے ہیں نماز پر, یہ سب سے پہلے کس نے بنائی ہے؟ مٹی کی سجدہ کا, مٹی کی تسبیح. امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی لے کر سب سے پہلے سید سجاد علیہ السلام نے خاک شفا کی تسبیح بنائی. اس سے پہلے تسبیح کا ذکر ہے, لیکن کس کی تسبیح کا؟ انہی کی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. نہیں, جب پڑھنا ہے تو پھر سب مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں. دھاگوں کی تسبیح بنائی اور اس کے بعد جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر اس کی تسبیح بنائی تھی. ایک تسبیح وہ بنی تاریخ اسلام میں, اور اس کے بعد سید سجاد نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی لے کر اور اس سے تسبیح بنائی. اور اس تسبیح کی شان یہ ہے خاک شفا کی کہ یہ اگر کچھ نہ بھی پڑھا جائے تب بھی تسبیح پروردگار کرتی رہتی ہے. یہ اس کی شان ہے. تو مولا کسی سے بات کر رہے تھے اور تسبیح خالی چل رہی تھی. کہنے والے نے ٹوک دیا کہ مولا آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں, آپ نے دیکھا جرأت؟ مولا نے کہا کہ تجھے کیا معلوم, تجھے نہیں معلوم کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جو اگر خالی بھی گھومتی رہے تو تسبیح پروردگار کرتی رہتی ہے. مولا نے بتا دیا کہ جب دیکھو ایک شہید کی, ایک معصوم کی, ایک امام کی خاک تربت ہے اور دوسرے امام کا دستے امامت ہے, تو اب تسبیح میں کمی کیا رہ جاتی ہے؟ اچھا, کبھی کبھی یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہنے والے کہ بھائی خاک شفا میں جو آپ تسبیح بنا رہے ہیں اس میں تو فلاں کا بھی خون شامل تھا. میں نے کہا اچھا اعتراض ہے نا, وہاں پہ دوسرے بھی مرے, ان کا بھی خون شامل ہو گیا, تو یہ کیا ہے کہ امام حسین جی کے خون کی وجہ سے یہ متفرق ہو گئی. کہ میں نے کہا ہوئی متفرق انہی کے خون سے ہے. یاد رکھو کہ حسین کا خون الگ ہے, اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس کی شان میں آیا تطہیر ہے. اب تمہاری نگاہ ادھر کے خون پر ہے, تو جس کا خون جہاں جائے گا, جس کا مزاج جس کی طرف ہوگا وہ اسی خون کو دیکھے گا. ہمارا مزاج حسین سے ملتا ہے, تو ہم نے حسین کے خون کو دیکھ لیا, ہم نے حسین کی برکت کو دیکھ لیا. اور اگر نہیں سمجھ میں آتی تو آؤ پھر کربلا, آؤ پھر قرآن کی طرف. پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ پروردگار عالم نے اسی لیے اس واقعے کو محفوظ رکھا تھا. کہا تھا نا کہ 4 پرندے لے لو, توجہ ہے نا, 4 پرندے لے لو. کون کون تھے وہ 4 پرندے؟ کبوتر تھا, مور تھا, اور کون تھا؟ ہدہد تھا, ایک اور بھی تھا جس کے آنے سے مہمان بھی آ جاتے ہیں, کوا بھی تھا. دیکھیں کتنے مشہور و معروف شخصیت ہے نا. اچھا, جب وہ کوا بھی ہے, کبوتر بھی ہے, اب جب پروردگار عالم نے حکم یہ دیا ہے کہ اے ابراہیم ان 4 پرندوں کو کاٹ کر ان کی چونچیں جو ہیں اپنے منقار اپنے ہاتھ میں لے لو,
اور ان سب کا قیمہ قیمہ بنا کے سب کو مکس کر دو، تو بتائیے کبوتر اور کوا برابر ہو گئے؟ لیکن کوا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیسا ہو گیا، توجہ فرمائی آپ نے، تو یہ مکس ہو گئے، تو آپ کی نگاہیں اسے مکس دیکھ رہی ہیں، نگاہ قدرت بتا رہی ہے کہ یہ مکس نہیں ہوتے۔ کہ ابراہیم انہیں تجربہ کرا دو تاکہ پتا چل جائے کہ خون حسین الگ ہے، پہاڑوں پہ رکھ کے آ جاؤ، اور جب ابراہیم آواز دیں گے تو کبوتر کا گوشت کبوتر میں آگے لگے گا، کوا کوے سے آگے ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوے والا بدن کبوتر میں آ جائے۔ تو ابراہیم کی آواز میں اتنی صداقت تھی کہ جو جیسا تھا وہیں آیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جو جہاں کا ہوتا ہے وہیں جاتا ہے، خون حسین خاک شفا بن گیا۔ ابھی اپنی اپنی نگاہ کا کمال ہے کہ جو جسے چاہے دیکھ لے، جس کا مزاج جس سے ملے گا وہ اسی کی تبرک حاصل کرے گا۔ اس طرح دیکھتے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں چاہتا تو یہ تھا کہ امام کی شان میں اور مزید آپ کی تفصیلات کو بیان کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا کہ یہ وہ امام ہے کہ جس نے کربلا کا وہ منظر دیکھا کہ حسین نے بھی وہ مناظر نہیں دیکھے۔ یہ سید سجاد کا دل گردہ تھا واقعہ، عجیب منظر ہے۔ ایک چاہنے والے نے امام سے ہی پوچھ لیا، مولا ہم آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے، ہمارے گھر میں موت ہوتی ہے، ہم اپنی اموات کو یاد نہیں کرتے، آپ کے بابا کو یاد کرتے ہیں، ان کو پرسا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے بابا بھی ہمیں اتنا ہی یاد کرتے تھے؟ عجیب جملہ کہا امام سجاد علیہ السلام سے چاہنے والے نے۔ مولا نے پلٹ کر جواب دیا، کہا بھائی تم جب میرے بابا کو یاد کرتے ہو نا تو تم ٹھنڈا پانی پی کے میرے باپ کو یاد کرتے ہو، تم جب میرے بابا کو یاد کرتے ہو نا تو سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد میرے بابا کو یاد کرتے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بابا نے تمہیں کہاں یاد کیا ہے؟ میرے بابا نے تمہیں اس مقام پہ یاد کیا کہ جب علی اصغر کے لیے پانی کے 2 گھونٹ پانی طلب کیا تھا تو کہہ رہے تھے، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا حسین کس طرح سے، تمہارا امام غریب حسین کس طرح سے علی اصغر کے لیے دشمنوں سے 2 گھونٹ پانی کا طلبگار تھا۔ تم جب یاد کرتے ہو نا میرے بابا کو، کوئی ٹھنڈا پانی پی کے یاد کرتے ہو، ارے میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا ہے جب شہر کے خنجر کے نیچے تلے تھے نا تو اس وقت بھی یاد کر رہے ہو۔ اے میرے چاہنے والوں، ارے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ میرے بابا نے تمہیں اس مقام پہ یاد کیا ہے۔ ایک چاہنے والے نے آگے اور کہا، اتنا گریا کرتے تھے مولا، صبح گریا شام گریا، ارے جب پانی سامنے آیا نا تو اتنا گریا کرتے تھے کہ پانی 2 چند ہو جاتا تھا۔ کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر گئے، کسی زبان مذبوحہ کو دیکھا تو عجیب جملہ کہتے تھے، اے بھائی کیا تو نے اسے پانی پلا دیا تھا؟ اور جب کہتا تھا نا قصاب کہ ہاں میں نے اسے پانی پلا کر ذبح کیا ہے تو کہتے تھے، ہائے حسین، ارے ہائے میرے بابا کو، ارے کربلا کے اندر اس طرح سے 3 دن کا بھوکا پیاسا گوشت فند کی طرح ذبح کیا گیا۔ عجیب جملہ میرے مولا کہتے تھے، انا بنو من قتل صبرا، ارے میں وہ ہوں کہ جسے حالت صبر میں مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالت صبر کسے کہتے ہیں؟ تاریخ توجہ کیجئے گا، حالت صبر کہتے کسے ہیں؟ لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، مجمع البحرین نے لکھا کہ صبر کی حالت میں ذبح کرنے سے پیغمبر اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی کسی جانور کو اس طرح سے گھیر کر نہ مارنا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھو، اور اسے اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ مر جایا کرتا تھا۔ میرے مولا نے کہا کہ انا ابن من قتل صبرا، ارے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے حالت صبر میں مارا
مارا گیا تھا. اب پتا چلا کہ حسین کو کس طریقے سے مارا گیا. ارے چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا تھا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مقاتل نے لکھا کہ حسین کو مارنے والے عزیزوں 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو تیر و تلوار چلاتا تھا, ایک گروہ وہ تھا جو تیر و تلوار چلاتا تھا, اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نیزے سے وار کرتا تھا, اور تیسرا گروہ سنو گے وہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ خاک کربلا اٹھاتا, پتھر اٹھاتا, آگ ہاتھ میں لے کر حسین کی طرف پھینک دیتا تھا. سید سجاد کہتے ہیں ارے میرے بابا کو اس طرح سے گھیر کے مارا گیا. حسین نے بھی یہی جملہ کہا تھا, ارے میں مقتول مغروب ہوں, مجھے بڑے کرب کے ساتھ بسے گردن سے ذبح کیا گیا. سید سجاد نے وہ منظر دیکھے عزیزوں, تازیانے کھائے. کبھی ظالم نیزہ چبھوتا تھا, کبھی تازیانے مارے جاتے تھے. آپ نے کبھی سوچا کہ وہ سید سجاد جب آخر وقت رخصت کے لیے حسین آئے تھے نا, اور جب خیمے میں آئے تھے تو اپنا سہارا لے کر بیٹھ نہیں پا رہے تھے. جناب زینب نے سہارا دے کر بٹھایا تھا سید سجاد کو. اور یہ 22 سال کا نوجوان جو شب عاشور بیٹھ نہیں سکتا تھا, عصر عاشور بیٹھ نہیں سکتا تھا, نہ جانے 11 محرم کو کس طرح ارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں دی اور گلے میں خاردار. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. کیسے کیسے مناظر دیکھے ہیں. اور کوفے کے دربار کے اندر جب ابن زیاد نے دیکھا نا کہ یہ کون کھڑا ہے, کہا یہ جوان کون ہے جو میرے سامنے ہتھکڑیوں میں کھڑا ہے. کسی نے جواب دیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے. کہا علی ابن الحسین کربلا میں کیا مارے نہیں گئے؟ کہا ہاں. امام سجاد نے جواب دیا کہ ہاں وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جنہیں قتل کیا ہے تیرے سپاہیوں نے. تو ابن زیاد نے جملہ کہا کہ انہیں خدا نے قتل کر دیا. امام نے کہا کہ انہیں خدا نے نہیں, تیرے سپاہیوں نے قتل کیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہر مرنے والے کی روح خدا ہی قبض کرتا ہے. عزیزوں وہاں پر بھی امام نے جواب دیا کہ دیکھو ایسا ہے لوگوں, مجھے پہچانو میں کون ہوں. ہم علی کے بیٹے ہیں, ہم نبی کے اولاد ہیں, ہم فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. بس عزیزوں آخری جملے سننا. جب شام کے بازاروں میں پہنچے ہیں نا تو کبھی کوفے کی منزلوں سے گزرتے ہوئے جب بازار شام میں پہنچے تو کوئی آگ پھینکتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. سید سجاد کے امامہ بھی جل چکا ہے, پتھر بھی کھائے ہیں, تازیانے بھی کھائے ہیں. سید سجاد نے عجیب جملے کہے ہیں, بس عجیب جملے. آخری جملے سنیے گا. ایک شامی آگے بڑھ کر جب سید سجاد کو اس نے دیکھا ہے نا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ذلیل کیا اور تمہارے وارثوں کو قتل کر دیا. تو سید سجاد نے مرتبہ اس کی طرف نگاہ اٹھا دیکھ کر کہا کہ اے شامی تو یہ کہتا ہے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میں رسول اللہ کو جانتا ہوں. کہا اچھا تو قرآن پڑھا ہے. کہا تو نے کیا یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے. کہا ارے وہ قرابت دار رسول ہم ہی تو ہے, وہ رسول کے قرابت دار ہم ہی تو ہے. کہا کیا تو نے یہ بھی آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى کہ ذی القربى کا حقوق ادا کر دو؟ کہا ہاں یہ بھی آیت پڑھی ہے. کہا اچھا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ تو پھر آواز دی. امام نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے شامی کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ کہا ہاں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے. کہا ارے وہ اہل بیت کے گھرانے والے ہم ہی تو ہیں. جب اس نے یہ جملہ سنا تو ارے اپنا سر پیٹ لیا اور امام کی پیشانی کا بوسہ دیا. آپ نے دیکھا کہ امام اس حالت قید میں بھی کس طرح سے لوگوں کے شعور کو بیدار کر رہے تھے.
किस तरह से तबलीग दीन कर रहे थे और किस तरह से कुरान का प्रचार कर रहे थे। बस अजीजों, शाम का दरबार आया, यजीद के सामने खड़े हैं। कितना सख्त इम्तिहान था। अरे जिसके सामने फुफिया हो बरहना चादर, अजीजों में सरों पर चादरें हैं। किस तरीके से सैयद सज्जाद का सख्त इम्तिहान है। कहीं सकीना पे कभी नजर पड़ती है, अपने हाथों को अपने कभी हाथों से चेहरा छुपाती है। अजीजों, सबके हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, सकीना का गला बंधा हुआ था। अजीब अजीब मंजर है। सैयद सज्जाद जब यजीद ने मुखातब होकर कहा ना कि ये कौन है, कहा ये अली इब्न हुसैन है। अजीजों, बस शाम की मस्जिद जामे मस्जिद के अंदर अजीब जुमले कहे हैं। खुतबा जो इमाम ने वहां पर दिया है उसे मुलाहिजा कर, बस 2 जुमले कहकर आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूँ। यजीद ने जब ये कहना शुरू किया और इमाम की तौहीन करने के लिए एक शायर को बुलाकर खड़ा किया कि जिसने इमाम की शान में गुस्ताखी की, तो अब सुनना, इमाम ने कहा कि यजीद, मुझे भी इजाजत दे कि मैं इन लकड़ियों पर आकर मैं भी कुछ कह सकूं। इमाम को इजाजत नहीं दी, लेकिन सारे लोगों ने जब इसरार किया, ए यजीद, इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ ना कह सकेगा। लेकिन आप ये देखें कि इंतजाम कुदरत देखें। यजीद ये समझ रहा था कि हमने इनके घर वालों को असीर किया है, हमने इनको जलील किया है, अब ये जलील हो जाएंगे, रुस्वा हो जाएंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने इसी इंतकाम को इंतजाम में बदल दिया और सैयद सज्जाद ने इस तरह से ललकारा है। जब उसने ये जुमले कहना शुरू किए तो इमाम सज्जाद ने रोक दिया कि जो कुछ तूने कहा है अब हमारी बात सुनो। इमाम सज्जाद ने इतना दिल खराश खुतबा दिया उस मौके पर कि सारे दरबार वाले आंखों में आंसू डबडबाने लगे और गिरिया करने लगे। जब दरबार का नक्शा बदलता हुआ देखा तो यजीद ने एक मर्तबा मुअज्जिन को आवाज दी कि गुलदस्ते अजान पे जाकर अजान कहे। बस अजीजों, आखिरी जुमले जब अजान कहना शुरू की तो मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना ना, कहा बेशक परवरदिगार ही के लिए किबरियाई है, इसी कलमे तौहीद के लिए जब मुअज्जिन ने जुमला कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम सज्जाद ने कहा इसी कलमे तौहीद के लिए मेरा बाबा शहीद हुआ है, हमने इसी कलमे तौहीद को बचाया है। और उसके बाद जब मुअज्जिन ने ये जुमला कहा है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सारे का सारा दरबार सैयद सज्जाद की तरफ देखने लगा। इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा मुअज्जिन को रोका, ए मुअज्जिन ठहर जा, ठहर जा। इमाम ने कहा ठहर जा। अब यजीद की मुखातिब तरफ मुखातब होकर कहा, ए यजीद, इतना बता दे, ये जिस रसूल का नाम लिया गया है, बता ये तेरे नाना थे हमारे नाना थे। अगर तू कहता है कि तेरे नाना है तो पूरा दरबार तेरे झूठ की गवाही देगा, और अगर तू ये कहता है हमारे नाना है तो फिर बता तूने आले रसूल को, हुसैन को क्यों शहीद किया? अरे रसूल की रसूल जादियों को तूने असीर क्यों किया है? बस अजीजों, ये जुमलों का सुनना था, कोहरान बाबा हो गया। यजीद ने अजीजों, यजीद चला गया, खत्म हो गया। वलीद का जमाना आया, सैयद सज्जाद को जहर दिया गया। सैयद सज्जाद जहर से तड़प गए, दुनिया से रुखसत होने लगे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया, ए बेटा बाकर, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा जनाजा उठाना। अजीजों, अहले बैत में पहला जनाजा था जो शाम से उठा, तो लेकिन मैं कहूँगा हाय रूहे सैयद सज्जाद ताबूत से आवाज दे रही होगी, अरे मेरे चाहने वालों ने मेरा ताबूत उठा लिया, लेकिन हाय मेरा बाबा करबला के मैदान में बेगोरो कफा।